آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت کی باتیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات اور ان کی حضور علیہ السلام سے کی جانے والی بے مثال محبت، اس کا تذکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسہ کو دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی طرح عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ انسان محبت کرتا ہے عمومی طور پر اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو عمومی طور پر وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کا بول میٹھا ہے۔ انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ یہ بندہ وعدے کا بڑا پکا ہے۔ انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ بندہ بڑا سچا ہے۔ انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وسیب میں علاقے میں مظلوموں کا ساتھی ہے۔ انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ یہ بندہ بڑا غریب پرور ہے۔ انسان محبت اس لیے کرتا ہے یہ بندہ بڑا مہمان نواز ہے۔ انسان محبت اس لیے کرتا ہے یہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ انسان محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ انسان محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کوئی اونچا بول بھی دے تو یہ درگزر کرتا ہے۔ انسان محبت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے یہ پورا تول کر پورا دیتا ہے، نہ غلط تولتا ہے نہ غلط ناپتا ہے۔ انسان محبت اس لیے بھی کرتا ہے کہ جناب اس کا حسب نسب بڑا اونچا ہے۔ انسان محبت اس لیے بھی کرتا ہے اس کے والدین بڑے اچھے ہیں۔ انسان محبت اس لیے بھی کرتا ہے کہ یہ فلاں شہر سے آیا، وہ شہر بڑی عظمتوں والا۔ انسان اس لیے بھی محبت کرتا ہے یہ فلاں علاقے سے آیا، وہ علاقہ بڑی عظمتوں والا۔ اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو غرض انسان دوسرے انسان سے جو باتیں میں نے بیان کی، ان باتوں کی وجہ سے عموماً یہ اس کے بھی علاوہ اور اوصاف ہوں گے جن کی وجہ سے ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد آمنہ کے لال کو ذہن میں رکھیں۔ اے آقا، میں آپ سے محبت کیوں نہ کروں؟ اے آقا، میں آپ سے پیار کیوں نہ کروں؟ اے آقا، میں آپ سے عشق کیوں نہ کروں؟ اے آقا، میں آپ سے چاہت کیوں نہ کروں؟ دنیا حسن سے محبت کرتی ہے، آپ سا حسین انسانوں نے نہیں، جبرائیل نے مشرق و مغرب میں نہیں دیکھا۔ آپ جیسا حسین انسان تو انسان بنانے والے نے اس سے اچھا نہیں بنایا، اور آپ جیسا سچا کہ نہ ماننے والوں نے بھی آپ کو صادق اور امین کہا۔ یا رسول اللہ، آپ سے میں محبت کیسے نہ کروں؟ آپ حسب میں بھی اعلیٰ، آپ نسب میں بھی اعلیٰ۔ یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کیوں نہ کریں؟ آپ کی گفتار بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کا کنبہ قبیلہ بھی اعلیٰ، آپ کے پسینے سے بھی اللہ نے خوشبو کو جاری کر دیا۔ یا رسول اللہ، آپ سے محبت کیوں نہ کریں؟ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی ہیں۔ آپ سے محبت کیوں نہ کریں؟ آپ نے طائف کی وادی میں کسی کو پلٹ کے نہیں دیکھا اور صرف اتنا فرمایا، اے اللہ اس قوم کو معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کیوں نہ کریں؟ آپ نے مکہ کی گلیوں میں تکلیفوں کو برداشت کیا لیکن امت کے لیے دعائیں کی۔ یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کیسے نہ کریں؟ آپ کے تو ہر طرح سے حالات و واقعات مخالف تھے لیکن آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کیوں نہ کریں؟
آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کا تاج پہنایا، آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے امام الرسل کا تاج پہنایا، آپ وہ ہیں کہ سارے نبی پیچھے تھے، اللہ نے آپ کو سب سے آگے کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں، آپ کے آنے سے پہلے حضرت عبد المطلب بتاتے ہیں جب ہمیں بارش کی ضرورت پڑتی تو ہم عبداللہ کے اس یتیم کو کعبے کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیتے، اللہ آسمانوں سے نہیں برسا دیتا۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کیسے نہ کریں، آپ تو وہ ہیں، ابھی آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ کے سر پہ ہر وقت ایک بادل سایہ کیے رہتا تھا۔ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت کیوں نہ ہو، آپ کل کائنات کے سردار ہیں، آپ کی سرداری پوری کائنات میں مانی جا چکی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی اس عظمت اور شان کے بعد کوئی انسان ایسا رہتا ہی نہیں کہ وہ آپ سے نظریں ہٹائے کسی اور طرف جائے۔ اب یا رسول اللہ اگلا سوال میرا آپ سے ہے، آپ عظمتوں والے، شان والے، بلندی والے، عظمت والے، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو جو مکہ دیا وہ سارے دنیا کے شہروں سے اونچا، اللہ نے آپ کو جو مدینہ دیا وہ مدینہ دنیا کے سارے شہروں سے اعلیٰ۔ یا رسول اللہ آپ کی زلف کا مقابلہ دنیا کی کوئی زلف کر سکتی نہیں، آپ کی آنکھ کا مقابلہ دنیا کی کوئی آنکھ کر سکتی نہیں، آپ کے ساتھ جس کپڑے کو نسبت ہو جائے اس لباس کی عظمت اور برکت کا مقابلہ دنیا کا کوئی لباس کر سکتا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ بتائیے نا، کیا آپ کو اللہ نے صرف زلفیں اعلیٰ دی، ہاتھ اعلیٰ دیے، سینہ اعلیٰ دیا، یا پاک پیغمبر آپ کو اللہ نے مکہ بھی اعلیٰ دیا؟ اللہ کے رسول کہتے نا نا میرا مکہ بھی اعلیٰ ہے، میرا مدینہ بھی اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صرف ماں باپ کی بات ہے یا آپ کے اپنے جسم کی بات ہے، مکہ اور مدینہ کی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا نا اللہ نے جو مجھے ساتھی دیے ہیں یہ ساتھی بھی وہ ہیں، اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں پہ نظر کی اور جو میرے صحابہ کے دل تھے ویسے چمکتے ہوئے دل اللہ نے کسی اور کے نہیں دیکھے۔ اللہ کے رسول نے بتلا دیا نہ صرف میں اعلیٰ، میرا کنبہ قبیلہ بھی اعلیٰ، میرا یرانہ بھی اعلیٰ، میرا گھرانہ بھی اعلیٰ، یا یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، سمجھو تو سمجھو، میرا ابو بکر بھی اعلیٰ، میرا عمر بھی اعلیٰ، میرا عثمان بھی اعلیٰ، میرا علی بھی اعلیٰ۔ اوے آؤ نہ ذرا میری بیٹیوں کو دیکھو، میری رقیہ بھی اعلیٰ، زینب بھی اعلیٰ، ام کلثوم بھی اعلیٰ، فاطمہ بھی اعلیٰ۔ مجھے رب نے 3 بیٹے دیے، میرا بیٹا طاہر بھی اعلیٰ، ابراہیم بھی اعلیٰ، قاسم بھی اعلیٰ۔ اللہ نے مجھے اتنی بیویاں دی، اے خدیجہ بھی اعلیٰ، سودا بھی اعلیٰ، عائشہ بھی اعلیٰ، زینب بھی اعلیٰ، زینب بھی اعلیٰ، میمونہ بھی اعلیٰ، جویریہ بھی اعلیٰ، صفیہ بھی اعلیٰ۔ رب کریم نے آپ کو جو نواسے دیے پاک پیغمبر نے بتا دیا، اور میرا حسن بھی اعلیٰ، میرا حسین بھی اعلیٰ، میرا محسن بھی اعلیٰ۔ کل کائنات کی جتنی بھی خوبصورت، بہترین، پاکیزہ، چمکدار چیزیں ہیں اللہ نے وہ مجھے عطا کر کے بھیجا ہے۔ میں نے کہا رب کریم یہ تو آپ نے پاک پیغمبر کو عظمتوں رفتوں کے ساتھ بھیجا، ہم گناہگار امتیوں کا شمار کہاں ہے؟ پاک پیغمبر نے جواب دیا او نا نا جب نبی میں ہوں، رسول میں ہوں اور کل کائنات کا سردار ہوں، نبیوں کا نبی ہوں، تو پھر اے آنے والی امت، یا یوں کہوں اے پیر عبد الرحمن کے لوگوں، دل چھوٹا نہ کرنا، تم امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ ہو۔ اللہ یہ امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اور اس امت کی خاص بات کیا ہے؟ اس امت کی خصوصیت کیا ہے؟ اس امت کا نمایاں شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کہتا ہے اس امت کی نمایاں شان یہ ہے، اس امت کا باقی امتوں کی بنسبت نمایاں وصف یہ ہے، خیر کی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ جڑے وسیب وچ بندے بڑے سیانے ہیں نا، وہ جی فلانا بندہ بڑا چنگا، کیوں؟ وہ جی نہ کسی دی ماڑی ہے نہ کسی دی چنگی ہے۔ یہ اس امت کی شان نہیں ہے۔ فلانا بندہ بڑا بھلا مانس ہے، کیویں؟ وہ جی اونوں تا پرواہ ہی کائی نہیں، دھیاں کدے ودیاں پوتر کدے ودے۔ فلانا بڑا اچھا ہے، کسی کے اچھے برے میں نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے نا نا
اس امت کو شان اس لیے دیا ہے اگر کوئی ختم نبوت پہ بکواس کرے تو تسبیح نہ گیڑے، اس کا ہاتھ پکڑے۔ اس امت کو یہ شان اس لیے نہیں دیا یہ تسبیحاں کرے، یہ شان اس لیے دیا اگر کوئی میرے ابو بکر پر بکواس کرے اس کے ہاتھ کو پکڑے، عمر پر بکواس کرے اس کے ہاتھ کو پکڑے، عثمان و علی میرے نبی کے جانثار وفادار و رضاکار صحابہ ہو، اہل بیت ہو، پاک پیغمبر پر اترنے والا قرآن ہو، بات ختم نبوت کی ہو، عظمت قرآن کی ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پیر عبد الرحمن والے سب سے نمایاں شان یہ ہے اچھے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، برے کا راستہ روک۔ یہ ہماری سب سے نمایاں شان ہے۔ تے ہن مڑ وہ کیا دن الٹی گنگا پنجابی جو ترجمہ کی ہوئے گا پٹھی چال امریکہ لے چا بڑھائی اور جنہ دے ماں پیو دا پتہ کوئی نہ انہاں چا بڑھائی۔ وہ جی یہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو روکتے ہیں نا یہ دہشت گرد ہے۔ اے ترجمہ ہے تأمرون بالمعروف دا، تو انواج دہشت گردی دا ترجمہ قرآن دے مفہوم دے مطابق سمجھندہ پیا۔ تأمرون بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرے، وتنہون عن المنکر، بری باتوں سے روکے، اور جو یہ کام کرے قرآن کہتا ہے وہ نبی کی پاکیزہ امت کا بہترین فرد ہے۔ قرآن کہتا ہے پاکیزہ اور قرآن کا مخالف کہتا ہے دہشت گرد۔ ہم قرآن کی مانے یا امریکہ کی مانے؟ بولو تو قرآن تا ہے بھئی چنگیاں گلاں دا حکم کرو، چنگیاں گلاں دا بلند آواز سے ختم نبوت کی بات کرو تو ڈٹ کے کرو، قرآن کہتا ہے ختم نبوت نہ لکو گل چنگی ہے، آمنہ دے لال نہ لکو گل سونی ہے، عظمت صحابہ سے کوئی بات پاکیزہ ہے، عظمت اہل بیت سے کوئی بات پاکیزہ ہے۔ یہ ہے اچھی باتوں کی طرف حکم کرنا نفاذ اسلام کے لیے، خلافت راشدہ کے لیے۔ جوے سے رکو، شراب سے رکو، زنا سے رکو، سود سے رکو۔ انہاں ہور سوکھا چا کیتا، انہاں کہ جی چلو جی دہشت گردی والے بڑے نہیں ہوں دے تو دوئی گل کر لینے ہیں، وہ جی او اپنا کریندا ہے تو انہوں کیا آدھا ہے، وہ جوا کریندا ہے تو اپنے گھر کریندا ہے تو انہوں کیا آدھا ہے۔ اچھا فلانی تھار تے گند پہ آؤں ہے تو توڑا کی بھئیندہ پہ اپنی جے بھی چکر رہندہ ہے، نہ وہ توڑے گھر دانے دے گھلیندہ ہے، نہ تو سمتے دے گھلیندے ہو، موڑ جیڑا کے بتلانے کی کوشش کی کہ جس سے تیرا مطلب نہ ہو وہ جو کرے تو اس کو کرنے دے، اور جس کا تجھ سے مطلب نہ ہو تو جو کرے کسی اور کو حق نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ امت محمدیہ کی شان نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کی شان نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا انداز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا ابو بکر کے باپ سے پوچھو، ابو بکر کے باپ سے پوچھو، جب مقدمہ لے کر کمبلی والے آقا کے دربار میں پہنچا اور اس نے کیا کہا؟ مجھے اے تواڈا ورکر، اے تواڈا کارکن، اے تواڈا جذباتی چھوڑ، اس نو پیو ماں دا فرق کوئی نہیں، اس نو اندازہ کوئی نہیں کہ پیو دی عزت کی ہوندی ہے۔ سونے نبی پوچھیا ہویا کی ہے؟ میں نو سجاتا نے دسو، میں ابو بکر دا پیو ہاں، خیر ہوئے کی میں آئے ہو؟ وہ جی تواڈا کارکن ابو بکر میرے منہ تے دھپ جاندی کی تھی۔ اور یہ ابو بکر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر،
یہ سوکھا ترجمہ سن کے جب آئے میرے نبی نے دسیا میری امت دے وچ میری حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ میں نا 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 حضور نے فرمایا میری امت میں اگر حضور صحابہ فرماتے تو لوگ کہتے اب صحابی چلے گئے اب حکم بدل گیا اللہ کے رسول نے امت فرمایا کہ قیامت کی صبح تک رنگ برنگے مسلمان آئیں گے اور ان تمام کو میں محمد کہہ کے جا رہا ہوں ارحم امتی امتی ابو بکر ترجمہ یہ ہے کہ میری امت ابو بکر نالو ٹھڈا بندہ کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر عظمت صدیق اکبر نعرہ تکبیر میری امت یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ میں میرے صحابہ میں امت تو صحیح شامل ہو آج دے پیر شامل ہیں مفتی شامل ہیں علامت فہم میں شامل ہیں آج دے بڑے بڑے مجدد شامل ہیں آج دے علاقے دا ہر وڈیرا ہر چھوٹا جس بندے کلمہ پڑھے ہیں سارے شامل ہیں سونے نبی فرمایا ابو بکر نالو ٹھڈا میری امت جھور اس ٹھڈے کام کی کیتا ہے یہ پیو نو لسی پیوا کے کھلیا اس ٹھڈے کام کی کیتا ہے اب پیورا نو کھجورا دی بوری چوائی ہے تھاپ ویندی کیتی ہے حضور نے پوچھا ابو بکر اور آمیں نا یہ ابے اوری تیرے یاد دین میں دھاپ ماری ہے گال انجے یا رسول اللہ ماری ہے بالکل ماری ہے واج گاج کے ماری ہے ابو بکر کیوں ابو بکر دا جواب سنو پیر عبد الرحمن آلے ہو مشہوری یہ ہے بھی پیر عبد الرحمن یا صحابی یا تابی جیڑے بھی ہن ساڑی بنسبت ابو بکر صدیق دے زمانے دے نیڑے آئے ساتھوں نیڑے آئے اسا دور آئے ہیں اور ساتھوں پہلے آئے ہیں پوچھا مارا ہے تھپڑ کی مارا ہے کیوں یا رسول اللہ گل اتنی بھی میرے سامنے اس توڑے بارے بھیڑی گل کی تھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صدیق اکبر صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان صحابہ یا رسول اللہ میرے سامنے آپ کے بارے میں اس نے جملہ کہا اور پھر کیا کہا لو کان سیف منی لضربت عنقہ میں نے تو تھپڑ مارا ہے اگر میرے پاس تلوار ہوتی اس کی گردن اڑا دیتا کیونکہ صدیق سب کچھ برداشت کر سکتا ہے یا رسول اللہ آپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے اللہ اللہ صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر اے ختم نبوت دے ڈاکو اے ختم نبوت دے انکاری میرے نبی دیاں بیویاں تے تہمتاں لاون والے میرے نبی دے کردار تے بکواس کرن والے انہاں دے نال جڑ جڑ کے باندھن وہ جی ٹھٹے ہو کے چلنا چاہیے تیری ٹھاٹ ابو بکر صدیق نالو بد گئی ہے ٹھٹے ہو کے چلنا چاہیے اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سیدنا صدیق اکبر زندہ باد معاویہ اعظم کسے لے ہو گا نکلن دن جڑے جی وہ بندہ آئی تے ہے یہ تے یہ بھیڑا چنگا باقی یہ بھی ہوتی پگی داڑھی آئی پاک شاکی پائی بدائی جبائی پائی بدائی میں مورنوں آکھیا بھی چلو ان بندہ مہمان میرے گھر آج بھی ہے تا بھیڑا ختم نبوت دا منکر صحابہ دا گستاخ ان بگی داڑھی ہے جبا پائی بدائے میں مورنوں اپنی جا چھوڑتے اٹھتے بہایا چاہ کہ آ جاؤ بائے جاؤ تے چلو کوئی نہیں میں نہیں آمنا البتہ تساں آ جاؤ تے چلو کوئی گل نہیں مہمان دی عزت کرنی پوندی ہے اے تینوں ابو بکر صدیق دے پیو نالو ڈھیر نیڑے پوندا ہے او پیو نو پوتر نیڑے ہوندا ہے
یا تینوں پرانا نیڑے ہوندا ہے؟ اللہ میں سوچتا ہوں کئی مرتبہ ابو بکر کے باپ نے ایسا کیوں کہا، اور اگر کہہ دیا تھا ابو بکر نے تھپڑ کیوں مارا؟ کسی محلے والے نے کیوں نہ کہا؟ محلے والے نے تھپڑ کیوں نہ مارا؟ کہا بھی ابو بکر کے باپ نے، مارا بھی ابو بکر نے۔ قیامت تک آنے والے امتیوں کو بتا دیا، اور جب باپ کو معافی نہیں کسی اور کو معافی نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جے نبی دی عزت تے پیو نو معافی نہیں، مڑ کسی ہور کنجر نو ہو سکتی ہے؟ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا سر، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ ٹائم کا خیال کرو تھوڑا جا۔ ابو بکر صدیق تھپڑ کے نو مارا ہے، تے باپ تے بیٹا سب تو نیڑے رشتہ ہوندا یا کوئی نہ؟ نیڑے ہوندا، بلا نیڑے یا پیو پوتر نیڑے؟ چاچا بھتریجا نیڑے یا پیو پوتر؟ بہنا بلا یا پیو پوتر؟ پیو سارے تو نیڑے ہوندا ہے۔ تے ابو بکر دھپ ویندی کیتی، آسرا تو کوئی نہیں کیتا۔ تے ابو بکر جے پیو دا لحاظ نہیں کریندا، تینوں کیڑیاں بگیاں داڑیاں دے چا چڑے ہوئے؟ او جی میں ویکھیا بڑا، تو مڑ حالات پڑھ ویکھو، عبداللہ ابن ابی نالو سونا سوٹ کوئی نہ ہی پہندا۔ حالات پڑھ ویکھو، ابو جہل دے کپڑے بڑے سونے ہوندے ہیں۔ ابو لہب، لہب کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ لہب کہتے ہیں انگارے کو، اور ابو لہب کا معنی ہے انگارے کا باپ۔ اے ابو لہب ایڈا سونا ہائی بے جے بہ جاوے نا قد دے نال تے اے دے حسن دے چمکارے قد وچ دس دے آ۔ تو سونے نے کی فرمایا ہے کہ رب دے کاغذاں دے وچ تبت یدا ابی لہب و تب، تے دوے پاسے سونے نے کی دسیا ہے؟ لشکارے نہیں، آزاد بھی نہیں، رنگ دا بھی کالا ہے، تے غلام دا پتر غلام ہے۔ تے میں محمد دی غلامی چاہے نا، اور رب نو کیڑی تھوڑ لشکارے آندی، ایک کالا بلال مکے دیاں گلیاں دے وچ ٹرے تے کھٹ کے جنت دے بالا خانے دے وچ سن جا۔ جب رب نے ابو لہب کے لشکاروں کی قدر نہیں کی، جب رب کو عبداللہ ابن ابی کے خوبصورت جبے کبے کے باوجود اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب ابو جہل کے جبے کی قدر نہیں کی گئی، تو آج پھر کسی ختم نبوت کے منکر کے، ازواج مطہرات کے منکر کے، اصحاب و اہل بیت کے منکر کے جبے کی قدر ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس امت کا خاصہ یہ ہے، اس امت کی شان یہ ہے، حق کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، اور حق میں سب سے پہلے توحید ہے، رسالت ہے، صحابہ ہے، اہل بیت ہے۔ پیر عبد الرحمن کے لوگوں تائیہ کر لو، وسیب ناراض ہو جائے پرواہ کوئی نہیں، سارا جگ ناراض ہو جائے پرواہ کوئی نہیں، توحید کے لیے نعرے لگاتے رہیں گے، نبی سے رسالت کے لیے آواز لگاتے رہیں گے، صحابہ اور اہل بیت کے لیے قدم بڑھاتے رہیں گے، حالات کی پرواہ نہیں کریں گے، بچے قربان کر دیں گے، شانیں لٹا دیں گے، ناموں سے عائشہ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ساتھ رہو گے؟ ساتھ رہو گے؟ پکی بات ہے؟ آخری بات کرنی ہے، یہ سلے گال کردہ نا محمد کریم دا امتی، صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں ایک گل زیبا نہیں دین دی، وہ سونے نبی تو ہٹ کے کسی اور دی گل کرے۔ عمران خان صاحب، آپ کہتے ہیں فرانس کو اگر ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا تو ہمارے معاشی حالات خراب ہو جائیں گے۔ نا نا نا، ایک پاسے فرانس تے دوے پاسے گنبد خضرا۔ اللہ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نبی کی عزت کو بیچ کر بدلے میں روٹی لے لو؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم دیاڑیاں کر لیں گے۔ عمران خان، آٹا 70 کا ہے، تو نبی کی عزت کا پیرا دے، ہم 170 کا بھی لے لیں گے۔ تو پریشان نہ ہو، چینی 58 سے 110 پہ چلی گئی، تو فرانس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے
کمبلی والے آقا کی عزت کا دفاع کر، ہم چینی 500 روپے کلو بھی کھا لیں گے، ہم پیٹ پہ پتھر بھی باندھ لیں گے، اگر تو نبی کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آنے والے الیکشن کی فکر نہ کر، محمد کے غلام تیری صندوقڑیاں بھر دیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی سب سے پہلے ہیں یا نہیں؟ تو ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے ہمارے حکمرانوں کو فرانس کو 2 ٹوک وعدے پیغام دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ اور تانوں ہی گل کرنی ہے، تانوں پتہ لگ گیا ہونا ہے دوستاں دے ذریعے جڑے جڑے بسکٹ تے چیزاں فرانس وچوں بن کے آمدیاں او میرے نبی دی عزت تے بکواس کرن تے اساں انہاں دے بسکٹ کھاویے؟ طے کر لو، ہم دیسی ساختہ بنی ہوئی چیزیں کھا لیں گے، لیکن جو فرانس سے بن کے آنے والا بسکٹ اور فرانس کی تیل کی کمپنیاں اور ایجنسیاں، ہم ان سے 1 روپے کا بھی کاروبار نہیں کریں گے۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ۔ کس کس کے علم میں ہے کہ فرانس نے کن کن چیزوں کو بنایا ہے؟ اس کی فہرست جس کے موبائل میں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ گھٹ بندے آپ کے پاس ہے تو میں یہیں پہ ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں۔ عبدالستار صاحب آپ کی، ممتاز صاحب آپ کی، اور قاری جعفر صاحب آپ کی، جتنی مصنوعات بنائی گئی ہیں فرانس کی، ان تمام کی تصویریں اور ان کے نام لکھ کر آپ کل شام سے پہلے پیر عبدالرحمان اور قریب کے علاقوں میں لگائیں، اور جتنے لڑکوں کے پاس واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، میں آپ تمام کو کہہ رہا ہوں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کریں۔ وہ میرے نبی دے کارٹون بناوے تھے، میری دکان تے انہاں دا بسکٹ بکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی نبی کے غلاموں میں رکھے، آخرت میں بھی نبی کے غلاموں میں رکھے۔